حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ الی اللہ حاجت او الی احد من بنی آدم، جس آدمی کو کوئی بھی حاجت پیش آئے اور اس حاجت کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہو، چاہے اس حاجت کا تعلق بظاہر کسی بندے سے ہو، اس آدمی کو یہ چاہیے جسے حاجت پیش آئی ہے، جس کی ضرورت ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کرے، اور وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، اچھی طرح سے وضو کرے۔ اچھی طرح سے وضو کا مطلب یہ ہے کہ سنتوں کی رعایت کے ساتھ مستحبات کے آداب، سارے وضو کے آداب بجا لائے۔ مسواک کا استعمال کرنا، بسم اللہ پڑھ کر وضو کا آغاز کرنا، اور اسی طرح سے طہارت کی نیت اور پاکی کی نیت اختیار کر کے وضو کرنا۔ اسی طرح سے وضو کے دوران مکروہ چیزوں سے اپنے آپ کو آدمی بچائے، پانی کے اسراف سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے بہترین وضو۔ اور جب یہ بہترین وضو کر لے، پھر وَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْن، پھر 2 رکعات نماز نفل ادا کرے۔ اور 2 رکعات نماز نفل میں کوئی تعین نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، جو سورت سہولت سے ہو سکے پڑھ لے۔ پھر 2 رکعات پڑھ لینے کے بعد ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، پھر تھوڑی سی اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لے، یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجے، اور پھر ثم لیقل، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ آدمی جب اس دعا کو پڑھ لے، آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے اپنی دعا کو ختم کرے، اللہ ضرور اس کی اس حاجت کو پورا کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تاکید کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے فقر کو، اپنی تنگ دستی کو، اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے لے کر جائے گا اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل کو دور کرے گا۔ اور جو آدمی کسی مخلوق کے سامنے اپنی تنگ دستی اور فقر کو لے کے جائے گا اور اپنی غربت کو کسی مخلوق کے سامنے ذکر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو مخلوق کے سامنے اپنے فقر کو، تنگ دستی کو جا کر ظاہر کرتا ہے، 1 سال کے لیے اس پر روزی کے دروازے دور کر دیے جاتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسئلے کا دروازہ کھولے گا، یعنی سوال کا دروازہ کھولے گا، اپنی حاجات لوگوں کے سامنے لے کر جائے گا، طے شدہ بات ہے کہ اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتا ہے، تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں حلفیہ اور قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو آدمی سوال کا راستہ اختیار کرے گا، اپنی حاجات لوگوں کے سامنے لے کر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فقر کے دروازوں کو کھولے گا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی چھوٹی حاجت، بڑی حاجت، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، ہم براہ راست اللہ سے مانگیں۔ یہاں تک کہ اس حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر تمہاری حاجت کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، بیٹا
چاہیے۔ اولاد کی دعا کرتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ شفا بیماری سے کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی مشکل میں پھنسا ہے، کون نکالے گا؟ اللہ ہی نکالے گا۔ ایک تو وہ حاجت ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، اور فرمایا اگر کوئی ایسی حاجت ہو جس کا تعلق کسی بندے سے ہو، گو کہ وہ حاجت لینا جائز بھی ہے۔ مثلا کسی آدمی کو کوئی قرض کی ضرورت ہے، اب یہ قرض تو کسی بندے کے سامنے جا کے ذکر کرے گا مجھے اتنا قرض چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، جائز معاملات میں قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس جانے سے پہلے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ اس بندے کا دل بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے مانگے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پہلے اللہ سے مانگے گا تو اس کے دل اور دماغ میں یہ عقیدہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے گا کہ تمام کی تمام چھوٹی بڑی حاجات ساری کی ساری اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتلایا کہ اگر تمہیں کہیں نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مانگو، اگر راستے میں چلتے چلتے تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو، اور اگر چلتے چلتے تمہاری سواری سے چھڑی گر جائے، چابک گر جائے جس سے گھوڑے کو ہانکا جاتا ہے تو بھی اللہ سے مانگو۔ معنی یہ ہے ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور سب سے مؤثر ترین وظیفہ، سب سے مؤثر ترین نسخہ، سب سے مؤثر ترین عمل جس سے حاجات پوری ہوں گی وہ نماز حاجت ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، اور وہ اللہ کے سامنے مانگنا ہے۔ دائیں بائیں کوئی کس کے پاس جا رہا ہے، فلاں سے کام حل ہو جائے گا، فلاں سے کام حل ہو جائے گا، فلاں پیر کے پاس، فلاں بزرگ کے پاس، فلاں تعویذ کرا دو، ارے بھائی یہ وظیفہ بتا دو، کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو، اس کے لیے وظیفہ۔ سب سے بڑا وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ حاجت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو بتلایا ہوا طریقہ ہے، اس سے بڑا کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سا بہترین مؤثر ہتھیار آپ کے پاس اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے ہر چھوٹے ہر بڑے معاملے میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کی جائے، اور اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ان کو پھیلانے میں آر محسوس ہوتی ہے، اللہ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں جس سے آپ مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، وہ آپ سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ سے جتنا مانگیں گے اتنا اللہ سے تعلق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اللہ پاک کے یہاں ہم محبوب بن جائیں گے۔ اس لیے اپنی ہر چھوٹی ہر بڑی حاجت اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، اور یہ نماز حاجت پڑھ کر اس کے بعد جو دعائیں حاجت میں نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ مسنون دعاؤں کی کتاب میں یہ دعا مل جاتی ہے۔ اس دعا کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہے، اور اگر یہ یاد نہ ہو تو اپنے کلمات میں اپنی حاجت کو انسان اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے ذکر کرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔